Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान के अंदर जो डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी वजह से बात करेंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे में फॉर अ फ्यू मंथ्स 3 मेजर किस्म के जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली जो टेररिज्म का है, द रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म, जो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों से काफ़ी पाकिस्तान के लिए एक सीरियस इशू बना हुआ है, चाहे वो राइज़ ऑफ TTP हो या बलूचिस्तान के अंदर होने वाले रिसेंट अटैक्स हों। दे शो द राइजिंग वेव ऑफ इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान। दूसरा जो इशू है नाज़रीन, वो ऑब्वियसली बात है जो डिकॉइट्स का इशू है पाकिस्तान के अंदर। जो कच्चे के इलाके हैं, जो इंटीरियर के इलाके हैं, चाहे सिंध हो या साउथ पंजाब हो, वहाँ पे जो डाकू हैं उनके ऑफेंसिव अटैक्स में हमने देखा पिछले दिनों 12 जो हैं पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। उस हवाले से भी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन, वो स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बात है। और जो बाकी क्राइम्स हैं जैसे मर्डर्स हो गए, जैसे रेप्स हो गए या अटेम्प्टेड रेप्स हो गए, इस तरह के जो मामलात हैं ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर ये मामलात भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सीरियस इशू जो है वो बनता जा रहा है। तो ये 3 तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है नाज़रीन, इनको हम एनालाइज़ करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीनों को कलेक्टिवली कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, अनकॉमन पॉइंट्स क्या हैं, और पर्टिकुलरली हमारा फोकस होगा जो स्टेट अप्रोच है टुवर्ड्स दीज सिक्योरिटी इशूज़, इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़, वो क्या है, उसमें क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, एंड वेयर शुड द गवर्नमेंट फोकस ऑन टू डील विद सच लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। तो साहब नाज़रीन, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ पाकिस्तान के अंदर रिसर्च ऑफ टेररिज्म की वजह से बात करूँ तो वी नो दैट जो पाकिस्तान के अंदर ट्राइबल एरियाज़ हैं और ब्रॉडली पाकिस्तान के अंदर एज़ वेल एज़ इन बलूचिस्तान, हमें एक रिसर्जेंस ऑफ एनर्जाइज वेव ऑफ टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी नज़र आती है। मैं अगर टेररिज्म की बात करूँ तो ऑब्वियसली इसके ऊपर हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं कि रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उन वजूहत पे जाए बगैर ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टेट अंडरस्टैंड्स दैट, और ख़ासकर जब से वो TTP के अटैक्स हुए हैं चाइनीज़ के ऊपर, पाकिस्तान की स्टेट का फोकस बड़ा है इन मामलात को डील करने की वजह से। और उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा कि ऑपरेशन अज़्म व इस्तेहकाम की बात भी की गई, एक काइंड ऑफ अ न्यू वर्जन ऑफ ऑपरेशन रद्द अल फसाद की बात की गई, जिसका बुनियादी मकसद जो है ऑपरेशन अज़्म व इस्तेहकाम का, जिस पर अगेन हम एक वीडियो कर चुके हैं, जिसका बुनियादी जो पर्पज़ है दैट इज़ टू लीड एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन against the residuary elements of the terrorist and the resurgence of the terrorist elements in Pakistan. तो उस हवाले से उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है दैट वाज पार्ट ऑफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। बिसाइड दैट अगर बलूचिस्तान की बात करना चाहिए तो बलूचिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि वेव ऑफ जो टेररिज्म है वो बड़ा है। उस हवाले से पिछले कुछ अरसे में कुछ सालों से ये जो वेव है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई है। और उसके अंदर हमने कहा कि जो चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक किए गए, लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर भी अटैक किए गए, और उसके बाद हमने देखा कि जो लास्ट संडे को वाक़या हुआ, संडे की रात को और मंडे की रात को, उस दिन हमने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर तारीख़ का सबसे बड़ा एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर, ऑल अक्रॉस बलूचिस्तान फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये जो अटैक किए गए दे ऑल्सो आर क्लियर आई ओपनर फॉर पाकिस्तानी स्टेट एज़ वेल कि बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। वो उनके लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में बलूचिस्तान में दूसरी डेवलपमेंट भी थी। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए। उन प्रोटेस्ट की वजह से हमने कहा कि मारन बलोच या बलोच यकजहती कमेटी उसको लीड कर रही थी। पहले वो प्रोटेस्ट लेकर इस्लामाबाद भी आए थे, बट उसके बाद हमने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हुए और वो प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट भी साबित हुए। और सिंस देन हमने देखा कि जो स्टेट और बलोच यकजहती कमेटी है उसके दरमियान में वॉर ऑफ वर्ड भी हुई। DGISPR ने बाकायदा जुमला बोला कि ये जो कमेटी के लोग हैं और जो मारन बलोच का नाम लिए बगैर कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर द प्रॉक्सीज ऑफ टेररिस्ट और ये उनका फ्रंट कवर होते हैं। दैट्स द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन दैट। बट अगेन दैट्स समथिंग जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है वो चाहे पीसफुल प्रोटेस्ट हो या BLA के अटैक्स हो, दे आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसकी वजह क्या है? आप इसी रीएनर्जाइज होने की बहुत सारी वजूहत हैं जिस पे अलग प्रोग्राम करेंगे, बट उसकी बुनियादी एक बड़ी वजह जो है बलोच रिसर्जेंस की, वो पाकिस्तानी स्टेट का एक डिस्ट्रैक्शन भी है इंटरनल मामलात के ऊपर, और दूसरा बलोच की जो मैसिव पॉपुलर सपोर्ट बढ़ती जा रही है वो भी एक एलिमेंट जो है वो एक बड़ी वजह बन सकती है जाकर। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है नाज़रीन वो है जो टेररिज्म का तो नहीं है, ना बलूचिस्तान का ना फाटा का, बट दैट इज़ दी जो कच्चे के डाकू हैं उनके मामलात के हवाले से हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में ये जो डाकू हैं उनकी पावर में, उनकी कैपेबिलिटीज़ में, उनकी ऑपरेशन में बहुत सिग्निफिकेंटली इजाफा हुआ है। हमने देखा कि उनसे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं बरामद हुई हैं, फ़ॉरेन असला उन तक पहुँचा है और उनके पास ड्रोन्स मौजूद हैं जाके। तो इस तरह की जो सोफिस्टिकेटेड कैपेबिलिटीज़ हैं जो यूजली टेररिस्ट के पास होती हैं वो अब पाकिस्तान में डिकॉइट्स के पास हैं। एंड इट सीम्ड एज इफ़ ये ऐसी ही सिचुएशन है जैसे मेक्सिको में होती है, जहाँ पे ड्रग कार्टेल्स जो हैं
اینڈ دے آر مور پاورفل دین ایون لاٹ آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اور اسی کانٹیکٹ میں یہ ڈرگ کارٹلز تو نہیں ہیں, یہ ڈاکو ہیں, اور ان کا بنیادی کام جو ہے obviously بات ہے ڈیکوائٹس ہے, رابریز کرنا ہے, کڈنیپنگ کرنا ہے, رینسمس جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی فائنینشیل حوالے سے کام کرتے ہیں. بٹ یہ جو ڈیکوائٹس ہیں ان کی گروئنگ پاور جو ہے ان دا انٹیریئر پارٹ آف پاکستان, اور خاص کر جو ساؤتھ آف پاکستان ہے, سندھ اور پنجاب کے جو بارڈر ریجن ہے, اس کے اندر ان کا اتنا پاورفل ہونا دیٹ ہیز بین انکریزنگلی الارمنگ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. بٹ وہ پیک پہ پہنچا جب ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے وہاں پہ جو 12 پولیس اہلکار ہیں ان کو شہید کیا گیا بائی دی اٹیکس بائی آف ڈیکوائٹس. اور حالانکہ ہم دیکھا کہ اس سے پہلے بھی آپریشن ہو رہے تھے پولیس کی طرف سے, بٹ دے پروو ٹو بی ناٹ سفیشینٹ انف. ہاؤ ایور ناظرین, اس کا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو اپروچ ہے دیٹ از ناٹ ورکنگ. اگر اسٹیٹ اپروچ ورک نہیں کر رہی اور ڈیکوائٹ بڑے امبولڈ ہو رہے ہیں, ابھی بھی اناؤنس کیا گیا کہ جی اس اٹیک کے بعد ایک آپریشن کیا جائے گا, بٹ وداؤٹ پالیسی ایک آپریشن کرنا دیٹ سیمس ٹو بی ناٹ اے وائز ڈیسیژن. اس پہ ہم بات کریں گے, ابھی کلیکٹیو ایشوز پہ بات کریں گے. لاسٹ ناظرین جو امپورٹنٹ ایشو ہے سیکورٹی کی وجہ سے وہ ہے لا اینڈ آرڈر پرابلمس. ہم دیکھا کہ اسٹریٹ کرائم جو یوزلی کراچی کے اندر محدود رہتے رہے ہیں, موبائل سنیچنگ ہوگی, رابریز ہوگی, اس حوالے سے یا ریش ڈرائیونگ کے والے سے ہو گئے معاملات ہو گئے, وہ کراچی میں ہوتے رہے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کس طریقے سے کارساز کے اندر ایک جو باپ بیٹی کو جس طریقے سے گاڑی کے نیچے کچلا گیا بائی وومن, تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے تو رابریز ہیں وہ کراچی تک نہیں ہیں. بٹ ہم نے دیکھا کہ اب یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ لاہور جیسے شہر میں, ایون اسلام آباد میں بھی انکریز ہو رہے ہیں. اور ایسے واقعات, اور اسپیشلی اگین میں بات کروں رابریز کے علاوہ بات کروں ریپ کے اٹیک کی بات کروں, جیسے لاہور میں ہوئے کچھ واقعات ہوئے, پورے پاکستان میں یہ واقعات ہوتے ہیں. تو اوور آل اگر ہم بات کریں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز یا اس طرح کے جو کرائمز ہیں ان کی تعداد میں ایک سگنیفیکنٹ اضافہ جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے. ناظرین, اب یہ جو تینوں قسم کے معاملات ہیں یہ تینوں کی وجوہات الگ ہیں. obviously اسٹریٹ کرائمز کی اور وجوہات ہیں, ڈیکوائٹس کی اور وجوہات ہیں, ٹیررزم میں بھی فاٹا کی اور ہیں, بلوچستان کی اور ہیں. بٹ ون تھنگ از کامن امنگ آل آف دیز ڈیٹیریٹنگ لا اینڈ آرڈر سچویشنز از دیٹ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کی کیپیسٹی, اس کی شاید ولنگنیس بھی وہ اتنی زیادہ فوکس نظر نہیں آتی جتنی پاور ہمیں ان کرمنلز کی نظر آتی ہے, چاہے وہ ٹیررسٹ ہوں, بلوچ انسرجنٹس ہوں, ڈیکوائٹس ہوں, یا اسٹریٹ کرائم کے اندر انوالو ہونے والے گینگز ہوں. ان کے جو کرمنل جو لوگ ہیں ان کی کیپیبلٹیز, ان کی آپریشنل جو پاور ہے, ان کی جو کوآرڈینیشن ہے آپس میں, ان کی جو ایک ایمبولڈنس ہے ٹو کیری آؤٹ دوز اٹیکس, وہ ایک سگنیفیکنٹلی انکریز کرتی جا رہی ہے. اسٹیٹ آن دا ادر ہینڈ, اور جو گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں آن دا ادر ہینڈ, دے سیم ٹو بی میکنگ کاسمیٹک ڈیسیژنس. ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیک ہوتا ہے, اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. بٹ ایک ہولسٹک پالیسی جو ہے پاکستان کے اندر وہ مسنگ ہے. ناظرین, لاسٹ ٹائم جب ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی اناؤنس کی تھی تو دیٹ واز اے پالیسی جس میں بہت براڈ پرسپیکٹیوز تھے, اس میں ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں پرسپیکٹیو شامل تھے. لیکن آئی تھنک پاکستان کے لیے ایک ہولسٹک نیشنل سیکورٹی پالیسی تو چاہیے ہے, لیکن ایک ڈیڈیکیٹڈ انٹرنل سیکورٹی پالیسی چاہیے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی پاکستان کے اندر. بٹ ایک ڈیڈیکیٹڈ انٹرنل سیکورٹی پالیسی کی ضرورت ہے پاکستان میں, اس کی کمی بھی ہے پاکستان میں, جس کے اندر اگین اس انٹرنل سیکورٹی کو پولیٹیکلی مینیپولیٹ کرنے کے لیے بجائے اس کو اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف, جو موب پروٹیسٹ بائی پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں ان کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے جو جینون قسم کے کرمنلز ہیں ان کے حوالے سے پالیسی ہونی چاہیے. دس از سم تھنگ دیٹ از مسنگ. اینڈ ناظرین, اس میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ڈیکوائٹس ہیں اور جو اسٹریٹ کرائمز ہیں, دے آر لارجلی ان لا اینڈ آرڈر پرابلم. دے آر اے پرابلم دیٹ کین بی سالو تھرو بیٹر پولیسنگ اینڈ تھرو بیٹر انٹرنل گورننس. جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, انکلوڈنگ دا پولیس, انکلوڈنگ دا سول انٹیلیجنس, دے آر دا بیسٹ سورس ٹو ڈیل ود سچ کائنڈ آف لا اینڈ آرڈر پرابلمس. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہم نے کہا کہ جو پولیس ریفارمز ہیں وہ کوئی زیادہ افیکٹو نظر نہیں آتی. اسلحہ دینا از ناٹ اے ریفارم. ان کی ٹریننگس کو امپروو کرنے کے حوالے سے, ان کی کیپیبلٹیز کو امپروو کرنے کے حوالے سے ہمیں دیکھا کہ لاسٹ جو میجر لیگل ریفارمز آئی تھیں دیٹ واز ڈیورنگ جنرل مشرف's ٹائم, جب پولیس ریفارمز آئی تھیں, اس کے بعد ہمیں کوئی میجر ریفارم نظر نہیں آئی لاسٹ ڈیکیڈ میں. ہاؤ ایور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرمنلز ہیں دے ہیو اڈاپٹیڈ ٹو دا ماڈرن تھنگس, بٹ جو پولیسنگ ہے سوائے اس کے کہ ہم نے یوز آف ٹیکنالوجی کیا, سیف سیریز آگے, بٹ وہ شہروں تک محدود ہیں. کچے کے ڈاکوں کے لیے آپ نہیں استعمال کر سکتے. بٹ پولیس کو ماڈرن ایک ٹیکنالوجی سے اکوپ کرنا اور ایک براڈر پالیسی فریم ورک پہ ان کو آپریٹ کروانا, دیٹ از سم تھنگ مسنگ. آپ پولیس چوکیاں بنا کے, دیٹس ناٹ اے پالیسی ٹو اسٹیبلش اے پولیس چوکی ان دا ایریا جہاں پہ ڈاکو کام کرتے ہیں. The real policy is how to, you can't eliminate dacoits as well. They are the local people. You have to arrest them. You have to make them talk to. You have to make them get rehabilitated and become an integral part of society. اس کے لیے ایک holistic policy کیا پالیسی فریم ورک بنائی گئی
ایسی کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی. اسٹریٹ کرائم کو قابو کرنے کے لیے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چونکہ اسٹریٹ کرائم موسٹلی اربن فنامنا ہے, اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسی میں ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال تو نظر آتا ہے, فورینسک کا استعمال تو نظر آتا ہے, لیکن کہ اس کی جو لیٹیگیشنز ہیں, اس کی جو پروسیکیوشنز ہیں, اس کے اندر کوئی ریفارمز ہمیں میجر نظر نہیں آتی. جب تک پروسیکیوشن زیادہ افیکٹو نہیں ہوگی, اسٹریٹ کرائم کے خلاف آپ افیکٹو ڈیٹرنس کریٹ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو لا اینڈ آرڈر پرابلمس ہیں ان کے حوالے سے کوئی انٹرنل پرابلم کے حوالے سے کوئی ہولسٹک پالیسی نہیں ہے. لیکن اندر رہن آبویسلی بات ہم نے کہا کہ انٹرنل ٹیررزم کی وجہ سے ایک آپریشن عزم و استحکام کی بات کی, بٹ دیٹس این آپریشن. پالیسی کیا ہے؟ پالیسی از سم تھنگ دیٹ از اگین مسنگ اور ایٹ لیسٹ ناٹ ان پبلک پرویو. لاسٹ ٹائم دیٹ وی میڈ اے پالیسی واز دا نیشنل ایکشن پلان, جس کے اندر ہے کہ ہم نے ایک براڈر پالیسی پرسپیکٹو بنائے تھے, بٹ دیٹ واز ڈیولپڈ ایٹ اے ٹائم جب پاکستان میں ٹیررسٹ ہیڈ اے گراؤنڈ اسپیس ود دم. 2014 کا ٹائم تھا, دیٹ واز دا پیک آف ٹیررزم. اب کے جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی نیچر ڈفرینٹ ہے. اب جو بلوچستان کے اندر ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں اس کی نیچر ڈفرینٹ ہے, اس کی پاپولر سپورٹ ڈفرینٹ ہے. تو اس کانٹیکس میں ایک نیو جو ریئلٹیز ہیں, اس وقت ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں کمیونٹیز میں ویسٹ سے سپورٹ تھوڑی بہت آ رہی تھی, اب وہ نہیں آ رہی. اکارڈنگ ٹو دا نیو ریئلٹیز ہماری پالیسی کیا ہوگی نیشنل انٹرنل سیکورٹی کی وجہ سے. دس از سم تھنگ دیٹ از مسنگ فرام دا نیشنل ڈسکورس, اینڈ دیٹ از وائی آئی بلیو کہ ان تمام معاملات کے اوپر ہمیں جو گورنمنٹ ہے اور خاص کر جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی ڈیڈیکیٹڈ فوکس نظر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ناظرین میرے نزدیک. ایک تو بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کا ایک اس وقت پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ ہے, اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بنیادی فوکس اس وقت اپنے پولیٹیکل چیلنجز کو ڈیل کرنا ہے rather than انٹرنل سیکورٹی چیلنجز کو, اور مکس کر دیا جاتا ہے. آپ پی ٹی اے کے سپورٹرز کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہہ دیتے ہیں, اور ٹھیک ہے ڈیجیٹل ٹیررزم از اے ٹرم دیٹ وی یوز, بٹ دیٹس ناٹ فار اے پولیٹیکل اپوننٹ. وی یوز اٹ فار somebody who is actually involved in financing, recruiting the terrorists. بٹ پولیٹیکل ایجیٹیشن چاہے وہ موب ہی کیوں نہ ہو, اسے آپ ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے. یو کین کال اٹ موب وائلنس, یو کین کال اٹ وٹ ایور یو وانٹ ٹو, بٹ یو کانٹ کال اٹ ٹیررسٹ. تو ہمارا اسٹیٹ نیریٹو کو ایک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کاؤنٹر ٹیررزم چاہتے ہیں, یا ہم انٹرنل سیکورٹی چاہتے ہیں, یا ہمیں سیکورٹی خالی پولیٹیکل سیکورٹی چاہیے فرام پولیٹیکل اپوننٹس. دس از سم تھنگ جو کہ کنفیوز پالیسی بنا کے ہم پاکستان کے اندر افیکٹولی کاؤنٹر ٹیررزم یا انٹرنل سیکورٹی پالیسی کو زیادہ افیکٹو نہیں بنا پا رہے. دوسرا پرابلم ناظرین امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ ایجنسیز کام کرتی ہیں خاص کر اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اور جو ڈکائٹس ہیں اس کے حوالے سے, ان کی کیپیسٹی پرابلم ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیسنگ ہے, خاص طور پہ جو لو لیول پولیسنگ ہے, وہ کوئی افیکٹو پالیسی میکنگ پہ نہیں چلتی, وہ رینڈم پلان پہ چلتی ہے. دیٹ از وائی اٹ از اے نیڈ کہ پاکستان کے اندر جو چونکہ چاروں پروونسز ہیں, جس طریقے سے ہم نے ایپیکس کمیٹی بنا دی فار کاؤنٹر ٹیررزم, اسی طریقے سے ہم پولیسنگ اینڈ لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی کوئی ایسا فورم چاہیے جس میں چاروں صوبوں کی جو سویلین لا انفورسمنٹس ہیں, اور ان چاہے انٹیلیجنس ہو یا لا انفورسمنٹس ہوں, ان کے درمیان میں کوآرڈینیشن, افیکٹو لرننگ, اس حوالے سے بھی ایسا فورم ہونا چاہیے جس میں کوآرڈینیٹ ہو سکے ان کے درمیان میں, تاکہ افیکٹو پولیسنگ کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے. اینڈ وی کین لرن فرام ایچ ادر ایکسپیرینس, وی کین شیئر دا انٹیلیجنس بیکاز دے آر کراس پروونشل لنکیجز بھی ہوتے ہیں ان سب کے درمیان. سو ٹو کنکلوڈ ناظرین, ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو انٹرنل سیکورٹی پرابلم ہے وہ ایک ڈیٹیریوریٹنگ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں, اور آلدو ہمارا فوکس ٹیررزم پہ ضرور ہے بٹ انٹرنل لا اینڈ آرڈر پہ نہیں ہے, وچ از سم تھنگ دیٹ از مور ہارمفل ٹو پاکستانی پیپل. Terrorism does affect the people, but it affects the state in general more than the people. However, the law and order problem is a daily problem faced by every Pakistani on streets, every woman on the streets, every woman that goes outside our home. They face more problems with it because of the law and order security problems. And unless we make sure that both are dealt with through a policy making, خالی آپریشنز کرنے سے, خالی اناؤنسمنٹ کرنے سے اور ریئیکٹ کرنے سے یہ پرابلم شاید سالو نہ ہو. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. You can see on your screen one-liner as well as the list of vocabulary. Thank you so much. Allah Hafiz.